بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محترم سامعین وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ نساء کے 7ویں رکوع کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس رکوع کے اندر 43 نمبر سے لے کر 50 تک یہ 8 آیات ہیں. انشاءاللہ ربی ان آیات کا مختصر ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے عرض کروں گا. پہلی آیت مبارکہ جس کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال کے اندر کہ جب تم نشے کے اندر ہو، یہاں تک کہ تم سمجھ لو یا جان لو جو کچھ تم کہتے ہو، اور نہ اس وقت کہ جب تم حالت جنابت کے اندر ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو سوائے اس کے کہ اگر رستے میں ہو، اور اگر تم مرض کے اندر ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی ایک حاجت سے ہو کے آئے یا اپنے گھر والوں کے ساتھ شرعی تعلق قائم کرے، بس اگر وہ پانی نہ پائے اسے چاہیے کہ پاک صاف مٹی کے ساتھ تیمم کر لے، بس وہ مسح کرے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. بے شک اللہ جل شانہ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. محترم سامعین، پہلی آیت مبارکہ جیسا کہ پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہوگا کہ اللہ جل شانہ جب بھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اس میں مطلق ساری انسانیت مراد نہیں ہوتی، اس طرح ایمان والے مراد ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معقول یہ تھا کہ جب کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں. جیسے اس مجمع کے اندر کسی ایک بندے کو نام لے کے پکارا جائے تو فوراً متوجہ ہو جائے گا کہ ہاں اس سے بات کی جا رہی ہے. ایسے اس دنیا کے اندر اربوں انسان بسنے والے ہیں، ان میں سے وہ جو ایمان والے ان سے اللہ مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. اب قرآن مجید فرقان حمید سمجھنا پورے کا پورا سمجھنا ہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ٹکڑا لے کے اپنی مرضی کا لے آتے ہیں. اب جو بندہ میرے کو لے کے چل پڑے گا لا تقربوا الصلاۃ، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، تو بھائی میں تو اللہ کو حکم پہ عمل کر رہا ہوں، میں نماز کے قریب کیوں جو مجھے نماز پڑھنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اللہ نے خود کہا ہے اور کہا کہ ایمان والوں کا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ. لیکن اگلا حصہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے، کتنا پڑھیں گے تو پھر دین کا یہی حال ہوگا جیسے آج ہمارے ساتھ ہوا ہے. آج دین کی ایک چیز کو لے لیتے ہیں، دین کے حصے کو لے لیتے ہیں، پھر ہم فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ ہم دنیا کے معاملات کے اندر یا دل کا شعبہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے وہ ان سے علاج نہیں کرتا، یا دوسرا ہے وہ کی طرف کہتا ہے کہ میرا شعبہ نہیں فلاں کے ڈاکٹر ہوگا، اس نے کوئی اتنا ٹائم بھی لگایا، اس نے ایکسپیرینس زیادہ ہوگا لیکن نہیں کرتا. کئی دفعہ ایسا اتفاق کی ہوا تو ضرورت پڑی، انہوں نے کہا نہ کرنے کی میرا شعبہ نہیں ہے. پھر ڈاکٹر سے شفا میں تھا تو وہاں نے یہ ان سے جب بات کی انہوں نے کہا ایسا کریں جی، یہ اعتکاف میں بیٹھنے سے بچہ بیمار ہو گیا تو ایک نہائی قابل ہو گیا ڈاکٹر سے. میں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ کبھی شعبہ دوسرے بندے کا ہے، میں اس ڈاکٹر کو لے آؤں گا آپ کے پاس لے آؤں گا تو وہ چیک کر لے گا. پھر وہ لے کر آئے، انہوں نے چیک کرایا، کہتے ہیں میرا شعبہ نہیں ہے. انہوں نے ہاتھ ہی نہیں ڈالا، حالانکہ وہ بڑے ایکسپرٹ تھے. اسی طریقے سے اب دین کا معاملہ اس میں البتہ مفتی بن جاتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ لا تقربوا نہیں رہنا ہے وہاں سکارا، تم نشے کی حالت کے اندر ہو، جب تمہیں سمجھ نہ آ رہا ہو تو کیا ہے
اب یہ پہلے ادوار کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی مطلق جیسے حکم آیا تھا کہ کچھ اس کے اندر جو تمہارے کہتے ہیں زیادہ نقصان ہے، اب اس وقت کی آیات مبارکہ نازل ہوئی کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال کے اندر کہ جب تم نشے کے اندر ہو۔ تب ایسا ہوا کئی دفعہ کہ نماز پڑھی نماز کے اندر غلط آیات پڑھ گئے، وہ آتا ہے کہ سورہ کافرون اس کے اندر لا اعبد ما تعبدون، اس میں وہ پڑھ گئے اعبد ما تعبدون، میں مطلب یہ کہتا ہوں کہ تم جو ہے کرتے ہو، تب اس میں معنی بدل جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے منع فرمایا گیا کہ جب تم ایسی حالت کے اندر ہو، اللہ شریف جو فرما رہے ہیں کہ نماز کے اندر کی حالت کو ختم کرو، اور حتیٰ اللہ یہاں تک کہ تم جان لو، تمہیں سمجھ آ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم ہوش حواس کے اندر ہو۔ جس کی بتایا جا رہا ہے کہ ایسی چیز ہے نشہ سے بندہ ہوش حواس کے اندر نہیں رہتا ہے، اللہ کی دلیل بھی نہ ہے، باقی بھی گھر کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بندہ ایک نشے کے اندر ہوتا ہے وہ گھر کے اندر بھی ایسے ایسے گناہ کہا جاتا ہے، اللہ اس سے پناہ میں رکھے۔ تو ایک یہ چیز پہلی بار کی فرمائی جا رہی ہے کہ جب نشے کے عالم کے اندر ہوں تو اس وقت اس نماز کے قریب نہیں آنا چاہیے، یہاں تک کہ تم سمجھ لو ماں تقولون، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو پتہ یہ حالت ہوش حواس کے اندر آ جاؤ نماز میں، اس وقت کی بات اب تو مطلق شراب حرام ہے، اس وقت کی بات ہے کہ جب شراب باقاعدہ طور پہ حرام نہیں ہوئی۔ ایک مسئلہ یہ بیان کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ بتا حاصل ہوگا، اور جب حالت جنابت کے اندر غسل جب جس کے اوپر فرض ہو تو اس وقت فرمایا کہ اس وقت بھی تم نماز نہ پڑھو حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، اس کے مطابق باقاعدہ کرنا کہ وہ غرارہ کر لے اور رات میں نرم ہڈی تک پانی ڈال لے، پورے بدن پر ایک بار پانی بہانا، یہ غسل کے 3 فرائض ہیں، ایک بار ہی 3 بار کرنا سنت ہے، باقی اس کا مصنوع طریقہ وہ الگ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ سب سے پہلے یعنی جن چیزوں کا اہتمام کرے دائیں طرف سے، باقی دوسری چیزیں تو ہمارا فرمایا ہے کہ ولا جنوبا حتى تصل الا عابر السبيل، سوائے اس کے کہ رستے سے گزر رہے۔ اب رستے سے گزرنے کے متعلق یہ ہے، اب کہیں کوئی ایسی جگہ پہ بندہ ہے یا گزرنا ہے، اس نے کہیں سے کچھ کی بات مسجد کے پاس گزرنا، جو سدوار کے اندر ایسا ہو کہ کسی کا گھر ایسا ہے یا مسجد کے اندر مسجد کے قرب جوار کے اندر اس نے کہیں قریب سے گزر کے جانا ہے، اعتکاف کی حالت کے اندر لوگ موجود ہیں، اس وقت کی ایک ہے کوئی طریقے سے بات کی جائے، لیکن ویسے مسجد کے اندر ہوتے یا نماز پڑھنے ہوتے نہیں آنا چاہیے۔ 2 مسئلے۔ تیسرا مسئلہ اگر تم بیماری کی حالت کے اندر سخت بیماری ہو، او سفر کے اندر ہو، اور من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک حاجت سے ضروریات سے واپس نہیں، اس نے باتھ روم کیا، وہاں پہ مطالعہ کیا، اس سے واپس آتا ہے، اس سے مطالعہ کرنا جا رہا ہے، اولا یا تم نے شرعی حاجت پوری کی ہے، تعلق شرعی جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ جو قائم کرنا وہ قائم کیا ہے، پھر اگر تم نہ پاؤ پانی، اگر ایسی حالت کے اندر ہے کہ پانی تمہیں نہ ملے، یا مرض ایسا ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، اتنی سخت ٹھنڈ ہے کہ اگر آپ نے پانی لگایا تو آپ مزید یہ بیماری بڑھ جائے گی زیادہ، اور قابل جو ڈاکٹر اس چیز کو سمجھتا ہے، اس نے کہا اس وقت پانی استعمال کرنے کی اجازت، پانی ہے لیکن استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا سفر کے اندر ہے وہاں پانی کی وجہ سے مل نہیں رہا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اگر یہ ہو کر کے آیا اس کے بعد اس میں پانی نہیں ملا، یا پانی پہ قدرت نہیں ہے، یا پانی پہ قدرت پانی موجود ہے لیکن استعمال کسی بھی وجہ سے نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کرو پاکیزہ مٹی کے ساتھ، اور اس کے 2 فرائض ہیں، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اور مسح کرو اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا، اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اب تیمم کے اندر ایک چیز ہے یہ، اور دوسرا ہے یہ 2 ضربیں، ایک چیز نیت ہے اور دوسرا 2 ضربیت سے فرض ہے تیمم کی۔ اور صحابہ نے سوال کیا کہ فرمایا کہ پھول سے زیادہ پانی سے زیادہ مٹی پاک کرنے والی ہے، تو اب اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ کبھی ایسا اتفاق ہو جائے کہیں پانی نہ ہو، یا کوشش کرنی چاہیے کہ بندے کا زیادہ ٹائم ہے، کہیں ایسا غسل فرض ہو رہا ہے، کہیں چل کے جانا ہے، ویسے نہ چل پڑے، اگر زمین کے اوپر چلے گا تو زمین بھی اس کے اوپر لعنت کرتی ہے، اگر وہ زمین کے اوپر اس حالت سے چلتا ہے تو اسے چاہیے کہ تیمم کر لے۔ تو تیمم کا طریقہ بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے اس نے اپنے ہاتھ اوپر کیے، اسی طریقے سے پورا یہ کر کے اس نے تیمم جو ہے سب سے پہلے نیت کر لی، غسل کے لیے جس کام کے لیے بھی ہے، نیت کی پاک مٹی یا کہیں گرد پاک پڑی ہے، اس کے اوپر اس نے اپنے ہاتھ پارے، مٹی زیادہ اگر لگ گئی ہے تو اس کو چھاڑ لیا،
جاننے کے بعد اس نے یہ اپنا اتار کے اپنا چہرہ جو ہے یہاں سے اس نے یہ شروع کرنا اور اس طریقے سے سارا اور لوگوں کے بعد کے یہ ناک کے اندر ساری نیچے سب ہاتھ لے کے آنا یہ ہو گیا. پھر دوسری طرف مارنے دوسری طرف مارنے کا اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ 3 انگلی ایسے کیا یہ کر کے 3 انگلیاں نیچے سے لے کے آ رہا ہے جو یہاں سے بازو کو دے اور یہ یوز لے کے چلا گیا یہ سارا ہاتھ استعمال ہوگا. اسی طریقے سے یہ لے کے یہاں آیا پھر یوں کر لیا اور یوں یہ پورا تاکہ یہ ہو گیا. اس سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے کہ جیسا وضو کے ساتھ یا غسل کی حاجت ہے غسل پانی کے ساتھ پاک ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے. لیکن تب یہ بات ہو جائے گا جب باقی چیزوں سے گروپ میں آنا گیا کہ وہ یہ سارے طرح سے ہو جائیں گے یا وضو. لیکن یہ غسل میں ٹوٹ جاتا ہے کہ جب پانی کی قدرت حاصل ہو گئی یا اس کے پاس پانی پہلے نہیں تھا پانی مل گیا یا ڈاکٹر نے اجازت دے دی کہ آپ کر سکتے ہیں پٹی باندھی تھی وہ ختم ہو گئی اس ساری چیزوں سے متعلق دوبارہ فرمایا جا رہا ہے کہ پورا بے شک اللہ جل شانہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا کتنا اللہ غفور رحیم ہے کہ اس نے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. اگر نماز کھڑے کے لیے پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے. اسی طرح اللہ نے ہر چیز کی اندر یہاں بھی اللہ کریم نہیں کیے کرم فرمایا. پھر فرمایا الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف کہ جن کو کتاب میں سے کچھ دیا گیا. اب کتاب میں سے کچھ دیا گیا یشترون الضلالۃ وہ بیچتے ہیں خریدتے ہیں گمراہی کو ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا سبیل یہ کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ رستے سے سبیل رستے سے تضلوا گمراہ ہو جاؤ. ابھی یہود کے متعلق بات کی جا رہی ہے اس کے متعلق کہ کیا آپ لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا کسی کو تورات دی گئی کسی کو انجیل دی گئی کسی کو زبور دی گئی تو پوری نہیں ہے کچھ ساری کتابوں کا مجموعہ کون سی ہے قرآن مجید فرقان حمید ہے. اس میں آتا ہے کہ ولا حق ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ نے کسی چیز کو چھوڑا ہر چیز کے اندر جمع فرما دی. جیسے آپ علیہ السلام کو نظر آتا ہے کہ سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں تیرے کسی میں نہیں بدل ہو جا. کسی طریقے سے اللہ کریم نے آپ کو جو کتاب تھی وہ بھی ایسی کتاب ہے تو اس کے اندر ساری کتابیں آ گئی. یا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جس کو اللہ نے کتاب میں سے کچھ دیا وہ کیا کرتے ہیں وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں وہ یریدون کافر کیا چاہتے ہیں وہ یریدون ان تضلوا السبیل یہ کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. پھر فرمایا واللہ اعلم اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ تو بھائی دشمنوں کو تم نہیں جانتے کیونکہ ہمارا علم کیا ہے ناقص ہے ہم کمزور ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مسکرا کے ملتا سمجھتے ہمارا موجود ہے. ہو سکتا ہے اس نے مسکرا کے ملنے کے بعد یا کوئی چیز مٹی پیش کرا ہو سکتا ہے اس کے اندر اس نے کون چیز دکھائی ہو جو انہیں اپنا کام کرنا ہے وہ تو کام کر کے چلے جائے گا. اللہ یہ فرمانا ہے کہ اللہ عالم اللہ جانتا اللہ کامل علم والا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ جو تم سے مسکرا کے مل رہے ہیں یہ جو تمہیں آ کے کچھ دے رہے ہیں بانٹ رہے ہیں آپ کے اندر آپ کی ساتھ صفائی کا بھلائی کا دعویٰ کر رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو پھر تمہارے دشمن ہے ان کو اللہ جانتے ہیں. اور کافی ہے اللہ ولیہ ولی مددگار. اللہ جو اللہ کی طرف ہو جاتے ہیں اللہ ان کے لیے بہترین کا ساتھ ہے مددگار ہے. وکفا باللہ نصیرا اور اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے. ان لوگوں کے ساتھ جو ان کو چھوڑ کے اللہ کے ہو جاتے ہیں جب بندہ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے اللہ کریم کی ذات کی مدد کرتی ہے اللہ کی ذات کی نصرت کرتی ہے.